نہیں دے رہا، بہنوں کا حق مارے پڑا، ہر سال عمرہ کر رہا، بڑی شان اونچی کر رہا، میدان محشر میں یہ عمرہ تیرے منہ پہ مار دیا جائے گا۔ بھائیو حق ادا کرو، اس کے بعد عمرہ کرو، اس کے بعد حج کرو، تمہارا عمرہ بھی قبول ہوگا، تمہارا حج بھی قبول ہوگا۔ بولو نا سبحان اللہ۔ عشر نکالنا رہا، امام صاحب سے کہہ رہا حضرت دعا کر دیو برکت کی، پوری مسجد کے امام بٹھا لے لا کے اگر دعا ہو جاتا یار عشر تو نے نکالا نہیں ہے، زکات نکالی نہیں ہے، مولوی کی دعا کہاں کام کرے گی؟ میرے بھائی بات نہیں آ رہی کہ سمجھ میں تمہارے؟ ڈاکٹر کہہ رہا شوگر کی دوا لے جاؤ مگر میٹھا نہ کھانا، اور تو چاروں دن ہفتے میں 7 دن میٹھا کھا رہا، پھر کہہ رہا ڈاکٹر صاحب فائدہ نہیں کر رہی ہے۔ کہاں سے کرے گی؟ پرہیز تو کر۔ مولوی صاحب دعا کر دو، دعا کر دو، دعا تو کر دیں حضرت، مگر زکات نکالے ہو کہ نہیں نکالے ہو؟ کہیں حق تو نہیں مار رہے ہو؟ کہیں پڑوسی کی عید کا گنا توڑ کے تو نہیں کھا رہے ہو؟ کہیں کسی کی کھیت کی ہری مرچیں تو نہیں لا رہے ہو؟ دوسرے کے دھان جھڑے پڑے، اپنے پولے باندھنے گیا تو اس کے کھیت میں سے 2 پولے اٹھا کے اپنے باندھنا شروع کر دیے۔ ہاں جونا اس کا ہے۔ ارے بھائی یہ ناجائز ہے، جب تک اجازت نہیں لے گا جائز نہیں ہے۔ جب بال کھول کے بازاروں میں بے پردہ ہماری بیٹیاں گھومیں گی تو ان کی کوکھ سے محمد بن قاسم تھوڑی پیدا ہوا، کوئی نچکیا پیدا ہوگا۔ میرے بھائی بات ہنسنے کی نہیں سمجھنے کی ہے، خدا کی قسم۔ حرام کے لقمے کھاؤ گے تو نماز پڑھنے میں مزہ نہیں آئے گا، اگر حرام کے لقمے کھاؤ گے تو کان کھول کے سنو قرآن سننے میں مزہ نہیں آئے گا، اگر تمہاری روزی میں حرام شامل ہے تو تمہیں نیک کاموں میں مزہ نہیں آ سکتا، خرافاتوں میں تمہارا دل لگے گا، برے کاموں میں تمہارا دل لگے گا۔ دیکھنے میں آتا ہے اگر تراویح کی نماز میں حافظ قرآن 2 رکوع زیادہ پڑ جائے تو پوری مسجد سے کھانسیوں کی آواز آنے لگتی ہے، پوری مسجد سے۔ وہ کہتے ہیں مولانا آج ہی ختم کرو گے کیا پورا؟ اور اگر کہیں کھڑا ہو گیا نا فلم میں، گانے میں، کرکٹ میں، تو پورے 3 گھنٹے کی ایک پاری کھڑے ہو کے ایک پیر پہ دیکھ لیا۔ اب نہیں پریشان اپنے آپ کو مسلمان سب سے آگے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ غوث اعظم زیادہ بڑے مسلمان ہے، تو سینہ تان کے کہے گا مجھ سے بڑا کون ہو جائے گا؟ اپنے آپ کو سب سے اگلی سب میں رکھ رہا اور کہہ رہا ہے ان پڑھے لکھوں سے تو ہم ہی صحیح ہیں، جسے قل واللہ شریف یاد نہیں، کہہ رہا ہے ان مولویوں سے تو ہم ہی صحیح ہیں۔ ابھی تو کہاں سے صحیح ہے؟ یہ مولوی رات بھر سوتا رہے، تو رات بھر عبادت کرتا رہے، تب بھی اس مولوی کے مقابلے پہ نہیں پہنچ سکتا۔ خالی زبان کے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ ارے اگر حرام کھاتے ہو، حرام کماتے ہو، کعبہ شریف میں بھی چلے جاؤ دعا قبول نہیں ہوگی، اور اگر حلال کے لقمے کھاتے ہو، اپنے بچے کو حلال کھلاتے ہو، جہاں دعا کرے گا اللہ قبول کر لے گا۔ ہوتا تو کیا کرتا، بین بین کے اپنے گھر میں رکھ لیا کرتا، لڑ جایا کرتا، کہتا میں کیوں دوں، میرے آنگن میں تو خود گرے، میں لینا تھوڑی گیا ہوں، ایسا بتا رہا ہوں میں۔ اور لڑ جاتا، پنچایت اکٹھی کر لیتا میاں، اور پنچایتی بھی آ کے کہتے ان کی بھی کیا غلطی ہے، تمہارا بھی تو پیڑ ان کے آنگن میں جھک رہا، ہٹا لو اسے۔ پنچایتی بھی تو ایسے چل رہے ہیں آج بھائی۔ ارے ہاں میں صحیح بتا رہا ہوں، ان کی بھی بڑی حالت خراب ہوگی مرنے کے بعد۔ اگر کہیں پنچایت میں بیٹھو تو فیصلہ حق کرو، چاہے تمہارا مانا جائے یا نہ مانا جائے۔ ایسا کچھ نہیں ہے کسی نے کسی کے 50,000 روپے مان لیے، پنچایت کرنے بیٹھ گئے تو کہنے بھائی آدھے آدھے کر لو۔ یار یہ کون سی بات ہے؟ ابھی لاک ڈاؤن میں ایک امام کی تنخواہ نہیں دے رہے۔ ارے بھی کیوں نہیں دے رہے؟ کہنے لگے حضرت نمازیں تو پڑھی نہیں، تنخواہ کس بات کی؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو ایک مکھیا صاحب آئے، بولے مولانا دیکھو ہم بھائی کسی کی نہیں کہتے، حق بات کہتے ہیں، ان کے 45,000 روپے ہو رہے ہیں مولانا صاحب کے۔ میں نے کہا ٹھیک، بولے 22,500 روپے انہیں دے دیے جائیں۔ میں نے کہا اتنے نہ پڑیں گے تیرے حالت خراب ہو جائے گی۔ یہ 22,500 روپے کس بات کے مار رہا تو ہے؟ نماز پڑھانے کے پیسے نہیں لیتا امام، جو وقت خرچ کر رہا اس کے پیسے لیتا۔ نماز کوئی پڑھے یا نہ پڑھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، انہوں نے جو وقت خرچ کیا وہ اس کی اجرت ہے، ورنہ نماز کی اجرت نہیں ہے۔ جو مدرسے میں مدرس پڑھا رہا وہ اپنے وقت کی اجرت لے رہا، جو وقت خرچ کر رہا قرآن کی اجرت نہیں ہے۔ کہاں چکر میں آ گیا، تو نے کہاں پیڑ بیچ دیا، بڑے سستے داموں میں بیچ دیا، اس جیسے پھل تو پوری مدینہ کے باغ میں نہیں ہے، کسی کے درخت پہ نہیں ہے، تو نے کیسے بیچ دیا؟ لوگوں نیت خراب ہونے میں دیر نہیں لگتی، ویسے بھی ایمان والا تو تھا نہیں، کہنے لگا بات بدلنے میں کہہ جاتا ہے، بے ایمانی کرنے میں کہہ جاتا ہے، بات پلٹنے میں کہہ جاتا ہے تو میرے ہی آنگن میں بے ایمانی کر لیتا ہوں، ہے تو میرے ہی آنگن میں۔ مالک نے دکان دی کرایہ دار کو، بیچارہ 3 سال تک محنت کیا، دکان جب چلنے لگی اس کی نیت خراب ہوئی، بولا خالی کرو ہم چلائیں گے۔ ہوتا ہے ایسا؟ اور تو جب پتہ نہیں تیری دکان کا کمال نہیں اس کے نصیب